کہ کیا ناقص جانور کی قربانی صحیح ہے؟ کیا عیب دار جانور کو قربان کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے کہ عیب دار جانور کو قربان کرنا جائز نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے، تو یہ صرف اور صرف مینا میں حاجی جو قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، یہ شرائط اس کی ہیں اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے، وہ بھی کوئی کم تفصیل نہیں، بہت زیادہ تفصیل ہے کہ ناقص جانور سے کیا مراد ہے. لیکن یہ شرطیں اس مینا میں حاجی جو جانور قربان کرتے ہیں ان کے اندر ہی شرط ہے کہ اسے عیبدار نہیں ہونا چاہیے اور ناقص نہیں ہونا چاہیے. لیکن غیر حاجی جو قربانی کرتے ہیں، جیسے ہم یہاں پاکستان میں قربانی کریں گے، اس میں جانور اگر عیبدار بھی ہو، بس زندہ ہونا چاہیے، بس صرف ایک شرط ہے. باقی اور جتنے بھی اس کے اندر عیب ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے وہ قربانی بالکل جائز ہے. لوگ بہت زیادہ بعض اوقات جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ناقص چیز کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اور بڑے جذباتی جملے کہتے ہیں. لیکن فقہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی جذباتی باتوں کا وہ نہیں ہے، ورنہ خود شریعت اسلام اس کو واجب کرتی. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو فقہ ہم بیان کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، حکم پروردگار کے اندر کوئی معاذ اللہ کمی رہ گئی تو اس میں آدمی جو ہے وہ اتنا تقوی، جو غیر ضروری تقوی جسے کہا جاتا ہے، اس کا مظاہرہ نہ کہ البتہ بہتر ضرور ہے کہ بے عیب جانور قربان کیا جائے، لیکن بالکل جائز ہے کہ عیب دار جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح. یہ غیر حاجی کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پر عید قربان کی قربانیاں کریں گے. سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح ہے. اس کی مثلا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح. وہ مثلا خصی جانور ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح ہے. مثلا کانا ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے جانور کی، اس کی قربانی بھی صحیح. یا جو بہت زیادہ دبلے جانور ہوتے ہیں ان کی بھی قربانی بالکل صحیح. بہت زیادہ دبلے جانور کی، اگرچہ وہ تو مستحبات کے اندر سے تھا جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ مستحب ہے کہ اسے موٹا تازہ ہونا چاہیے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن بہرحال دبلے پتلے جانوروں کی قربانی بھی بالکل صحیح. ایک اور ہوتا ہے کہ کیا ناقص جانور کی قربانی صحیح ہے؟ کیا عیب دار جانور کو قربان کرنا جائز ہے؟ تو دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے کہ عیب دار جانور کو قربان کرنا جائز نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے، تو یہ صرف اور صرف مینا میں حاجی جو قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، یہ شرائط اس کی ہیں اور اس کی ایک الگ تفصیل ہے، وہ بھی کوئی کم تفصیل نہیں، بہت زیادہ تفصیل ہے کہ ناقص جانور سے کیا مراد ہے. لیکن یہ شرطیں اس مینا میں حاجی جو جانور قربان کرتے ہیں ان کے اندر ہی شرط ہے کہ اسے عیبدار نہیں ہونا چاہیے اور ناقص نہیں ہونا چاہیے. لیکن غیر حاجی جو قربانی کرتے ہیں، جیسے ہم یہاں پاکستان میں قربانی کریں گے، اس میں جانور اگر عیبدار بھی ہو، بس زندہ ہونا چاہیے، بس صرف ایک شرط ہے. باقی اور جتنے بھی اس کے اندر عیب ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے وہ قربانی بالکل جائز ہے. لوگ بہت زیادہ بعض اوقات جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ناقص چیز کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اور بڑے جذباتی جملے کہتے ہیں. لیکن فقہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی جذباتی باتوں کا وہ نہیں ہے، ورنہ خود شریعت اسلام اس کو واجب کرتی. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو فقہ ہم بیان کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، حکم پروردگار کے اندر کوئی معاذ اللہ کمی رہ گئی تو اس میں آدمی جو ہے وہ اتنا تقوی، جو غیر ضروری تقوی جسے کہا جاتا ہے، اس کا مظاہرہ نہ کہ البتہ بہتر ضرور ہے کہ بے عیب جانور قربان کیا جائے، لیکن بالکل جائز ہے کہ عیب دار جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح. یہ غیر حاجی کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پر عید قربان کی قربانیاں کریں گے. سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح. اس کی مثلا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح. وہ مثلا خصی جانور ہے، اس کی قربانی بھی بالکل صحیح. مثلا کانا ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے جانور کی، اس کی قربانی بھی صحیح. یا جو بہت زیادہ دبلے جانور ہوتے ہیں ان کی بھی قربانی بالکل صحیح. بہت زیادہ دبلے جانور کی، اگرچہ وہ تو مستحبات کے اندر سے تھا جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ مستحب ہے کہ اسے موٹا تازہ ہونا چاہیے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن بہرحال دبلے پتلے جانوروں کی قربانی بھی بالکل صحیح. یا جسے خود پالا ہو اس کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنا،
اس کے اندر کراہیت آئی کہ جسے انسان خود پالتا ہے اور بہت محبت سے اس کی پرورش کرتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے قربان نہ کرے، اس میں کراہیت آئی۔